السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شبہات کا ازالہ پیج کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 475۔ احباب اور علماء ضلع بجنور یو پی کے مکتوب کا جواب، ارباب دارالعلوم کے فتاوی پر تبصرہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ الادب الثالث، تیسرا ادب، للقضاء، پس انسان پر واجب ہے کہ وہ اپنی استعداد کو دیکھے کہ آیا وہ اس قابل بھی ہے کہ قضائیت اور فتوے کے کام کو انجام دے سکے۔ اگر اس قابل نہیں ہے تو بلا تکلف اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو جائے، مثلا شریعت کے نصوص و فروعات سے ناواقف ہو یا لوگوں کے درمیان انصاف کرنے کا تجربہ نہ رکھتا ہو، ورنہ وہ عدل اور انصاف کرنے میں غلطی کر بیٹھے گا اور یقیناً غلطی کرے گا۔ اس لیے احادیث میں انصاف کی کرسی پر بیٹھنے والے کو بہت ڈرایا گیا ہے اور ارشاد فرمایا کہ قضائیت اور فتوے کا کام کرنے والا بغیر چھری کے ذبح ہونے والا ہے۔ اس ذمہ داری کے بارے میں ڈرایا گیا کہ دنیا اور آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے، اس کے لیے جو لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتا ہے بغیر عدل اور انصاف کے۔ الادب الرابع، چوتھا ادب، قاضی کے لیے لازمی ہے کہ وہ انصاف کرے احکام شرعیہ کے مطابق اور اس میں کمی زیادتی نہ کرے۔ اگر کمی بیشی کی تو یقیناً اس نے اپنے فرض کی ادائیگی میں خائن ہوا، اور جس نے بھی اللہ کے بھیجے ہوئے احکام کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ شخص کافر ہے، ظالم ہے، فاسق ہے۔ حدیث، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر منصفانہ عدل کرنے والوں کو ڈرایا اللہ کی آیات پڑھ پڑھ کر، اور فرمایا قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، دو جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ نمبر ایک، وہ جو حق کو جانتا ہو اور اس کے مطابق فیصلے کرتا ہو، یہ جنتی ہے۔ دوسرا، وہ جو لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا ہے جہالت پر، اور یہ جہنم میں جائے گا۔ تیسرا، وہ جو حق کو پہچانتا ہو لیکن دوسروں کو مراعات دیتے ہوئے حق کے موافق فیصلے نہیں کرتا، یہ بھی جہنمی ہے۔ ترجمہ، پس یہ قاضی پر عظیم ذمہ داری ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اسے حاکم اور قاضی بنایا تھا تاکہ وہ حق پر جمع رہے۔ اگر وہ رعایت کرے یا احکام ہی کو بدل ڈالے، دوسرے کو مصیبت پہنچانے سے پہلے قاضی خود مصیبت میں مبتلا ہوگا اور قاضی کو تباہی اور ہلاکت کی راہ کی طرف ڈال دیا جائے گا۔ ان دونوں اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے قاضیوں اور مفتیوں کو اپنا فرض منصبی نبھانا چاہیے۔ فیصلے میں کسی کی تائید اور کسی کی تنکیر جائز نہیں، انتقامی جذبے کے ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں، طرفین کی بات سنے بغیر بھی فیصلہ کرنا جائز نہیں، دنیا دار عدالتوں کے وکیلوں کی چرب زبانی کے ساتھ ساتھ بھی فیصلہ جائز نہیں۔ اسلامی عدلیے کی روح 5 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، قاضی کی صحیح نیت۔ نمبر 2، طرفین کے ساتھ ایک جیسا سلوک۔ نمبر 3، طرفین کی باتیں مکمل طور پہ سننا اور انہیں دلائل اور براہین پیش کرنے کا پورا موقع دینا۔ نمبر 4، اللہ کی حدود کو قائم رکھنے اور نافذ کرنے کی نیت سے فیصلہ دینا۔ نمبر 5، انسانیت کی بھلائی کو مد نظر رکھتے ہوئے سزا سنانا، مثلاً سزا ہلاک کرنے کے لیے نہیں بلکہ گناہوں سے پاک کرنے کی نیت سے دی جائے۔ مفتی ابو القاسم صاحب مجزلہ کا فیصلہ اور قضائیت پر دلیل، مولانا سعد صاحب کو دلائل پیش کرنے کا موقع نہیں دیا گیا، مراجع وغیرہ پڑھ کر اس کا رد نہیں کیا گیا، بس اتنا ہی کہا گیا کہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے دور ہوتے جا رہے ہیں، مگر کس عقیدے میں فساد واقع ہوا یہ نہیں بتایا گیا۔ سلف صالحین کے نہج سے دور ہوتے جا رہے ہیں کہا گیا، لیکن کون سا نہج اور کون سی خامی پائی گئی اسے بھی نہیں بتایا گیا۔ رجوع کیا گیا تو قبول نہیں کیا گیا، دوبارہ سہبارہ رجوع کیا گیا پھر اسے قبول کیا گیا۔ چوتھے رجوع کو یہ کہہ کر کہ فائل بند ہو چکی ہے لہذا اعلانیہ رجوع کر لو کہا گیا، اعلانیہ رجوع کیا گیا تو پھر یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ بڑے مجمع میں رجوع نہیں ہوا، جبکہ میڈیا کے ذریعے ساری دنیا تک وہ رجوع پہنچ چکا تھا۔ ککرائیل مرکز میں پھر دوبارہ رجوع کا اعلانیہ عمل واقع ہوا، اسے بھی یہ کہہ کر قبول نہیں کیا گیا کہ مسجد کے چھوٹے مجمع میں کیا گیا، حالانکہ ککرائیل مرکز کی مسجد میں 10,000 آدمیوں سے زیادہ کا مجمع تھا۔
مفتی ابوالقاسم صاحب کسی روایت کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی بتلا دیتے کہ اعلانیہ رجوع کی قبولیت کے لیے کتنا مجمع ہونا چاہیے، کیا الفاظ ہونی چاہیے، کون سی جگہ ہونی چاہیے، تاکہ ایک ہی وقت میں سارے کوائف پوری کر دی جائے۔ پھر مفتی صاحب بھی اپنے لیٹر پیڈ پر اعلانیہ رجوع کا قبولیت نامہ بھی شائع کر دیں۔ واللہ ہمیں دارالعلوم دیوبند سے کوئی کدورت نہیں ہے، کدورت تو صرف مفتی ابوالقاسم صاحب کے غیر مشروع اور غیر منصفانہ دارالافتاء کے تصرف سے ہے۔ ہر چیز کا ایک طریقہ اور ایک اصول ہوتا ہے، اسی طرح فتویٰ صادر کرنے کا بھی ایک مخصوص طریقہ چلا آ رہا ہے جو منصوص ہے کتاب اور سنت سے، جو ہم انشاءاللہ عوام الناس کے سامنے لائیں گے۔ موجودہ دیے گئے فتوے کے طریقے کو سابقین الاولین کے طریقوں کی روشنی میں روشناس کریں گے تاکہ عوام ملاحظہ فرمائیں۔ مفتی ابوالقاسم صاحب کیا یہ بتلا سکیں گے کہ بغیر کسی مراجع کو پیش کیے گئے بلا قید و شرط کے مولانا سعد صاحب کیوں رجوع کرے؟ مفتی صاحب ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کے اس طرح کے حکم نامے کا مرجع کیا ہے؟ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ ہم کسی دارالافتاء میں نہیں بلکہ برہمنوں کی سبھا میں بیٹھے ہیں کہ اچھوت کو برہمن سے سوال کرنا تو درکنار، اس کی طرف دیکھنے کا بھی حق نہیں۔ جس طرح برہمن شودر سے کہتا ہے کہ تجھے کسی بات کا حق نہیں، سارے حقوق اور مراعات ہم برہمنوں کے لیے مخصوص ہیں، نہ تو دلائل پیش کرے گا، نہ تو اپنی مدد کے لیے کسی کو بلائے گا، نہ ہی تجھے ہم سے ہم کلام ہونے کا حق ہے، اس لیے کہ تو شودر ہے اور ہم برہمن۔ عوام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ سکتے ہیں اور اپنی صفائی پیش کر سکتے ہیں، لیکن مولانا سعد صاحب مفتی ابوالقاسم صاحب کو نہ اپنی بے گناہی پیش کر سکتے ہیں، نہ دلائل نہ مراجع۔ یہ کون سا انصاف ہے، کون سا عدلیہ ہے؟ قہر تو یہ ہے کہ اکابرین اور علماء دیوبند اس سارے واقعے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، کسی کی زبان اور قلم کو جنبش نہیں ہوتی، حالانکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے اے ایمان والو اللہ کے لیے حق کے ساتھ ہو جاؤ، چاہے مقدمہ تمہاری اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ ہو یا اپنے والدین اور قرابت داروں ہی کے خلاف ہو۔ قرابت دار میں سب داخل ہیں، رشتہ داریاں، قوم، خاندان، اساتذہ، طلبہ، مریدین، مشائخ، جن جن سے قربت حاصل ہو وہ سب ان میں داخل ہیں۔ حق اور صداقت کا ساتھ چھوڑ کر اقربا پروری کریں گے تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گے، جس کی تفسیر اگلی آیت پیش کر رہی ہے۔ تمہاری اس یک طرفہ رویے کی وجہ سے تم ایمانی روح کھو چکے ہو، اس لیے پھر سے ایمان لے آؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو پھر ایمان لے آؤ، یعنی تمہاری قومیت، علاقائیت، لسانیت، وطن پرست، نسبت وغیرہ کا سائیڈ لینا تمہارے ایمان کو دھندلا سا کر دیا ہے، لہذا تم دوبارہ ایمان لے آؤ۔ واللہ ایسا لگ رہا ہے کہ تبلیغی کانٹ چھانٹ کی طرح قدرت تعلیمی اداروں کے سرپرستوں کی بھی کانٹ چھانٹ کرنے پر تلی ہوئی ہے، اس لیے کہ دارالعلوم دیوبند کے دارالافتاء کے ممبران عرصے دراز پہلے اپنی مثال آپ ہوا کرتے تھے، لیکن موجودہ وقت میں سب کچھ بدل سا گیا ہے، یہاں بھی کانٹ چھانٹ کی ضرورت ہے تاکہ مخلصین آگے آئے اور حضرت گنگوئی اور حضرت تھانوی رحمہم اللہ کی اس روحانی درسگاہ کی عزت اور آبرو کو پامال ہونے سے بچائیں۔ تاریخ ہر زمانے میں دہرائی جاتی رہی ہے، بخارا، سمرقند اور اس وقت کی ثقافت اور تمدن اور دبدبہ رہ رہ کر یاد آتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی آن بان شان ترقی کے معراج پر تھی، اور ایک شعر مصرع خاص طور پر ہر عام اور کام کی زبان پر رہتا تھا۔ بخارا قوت اسلام اور دین است، یا لیکن دعوتی محنت جیسے جیسے رخصت ہوتی گئی ویسے ویسے اسلامی مملکت کی شان اور شوکت گھٹتی چلی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ لوگ دور اندیش نہیں تھے، مگر دعوتی کام اور اس کی اہمیت سے بے اعتنائی برتتے تھے۔ دعوتی محنت ایک فیکٹری کے مانند ہے، جہاں شوگر تیار ہوتی رہی تو سب کا بھلا، اگر فیکٹری بند ہو جائے تو پھر ذخائر کب تک کام دیں گے؟ مدارس عوام علوم اسلامیہ کے ذخائر ہیں اور فیکٹری دعوتی محنت ہیں۔ ذخائر یہ تو پھسلتی ریت کے مانند ہوتے ہیں، کب ہاتھ سے نکل جائے اور ختم ہو جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں۔ سمرقند، بخارا، بغداد، دمشق ہماری سابقہ تاریخ رہی ہے، ان کی علمی ثقافت اور تمدن اور ساتھ ہی ان کے عروج اور زوال سے ہم بعد والے بخوبی واقف ہیں۔ سابقہ الہند اسلامی میں علماء اور مدارس 350 سال سے سرزمین ہندوستان پر محنت کرتے رہے،
لیکن دین یوپی اور بہار کے چند دیہاتوں میں اور مواضعات میں اور چند گنتی کے خاندانوں کے باہر نہیں نکلا۔ خاص کر مظفر نگر ضلع میں دین رہ گیا تھا، جبکہ مسلمانوں کی آبادی قدیم ہندوستان کے چپے چپے میں موجود تھی۔ لیکن 90 برس کی دعوتی محنت نے کیا ہند اور کیا سندھ بلکہ دنیا کے 7 بر اعظم تک دین کو پھیلا دیا۔ اب آپ علماء کرام خود بتلائیں کہ دعوتی کام اور اس کے امیر اور اس کے مرکز کی حفاظت اور حمایت کی کس قدر ضرورت ہے۔ اس لیے آپ سے التجا کرتا ہوں کہ دعوتی کام اور اس کی حفاظت کو اولین ترجیح دیں۔ یہ کام دینداروں کو پیدا کرنے کی فیکٹری ہے۔ انہیں دیندار لوگوں سے مساجد اور ان کے بچوں سے مدارس اور ان کے ذاکرین سے خانقاہیں آباد رہے گی۔ دعوتی کام اور اس کا مرکز سلامت رہے تو ہزاروں مدارس وجود میں آ جائیں گے۔ انگلینڈ میں 40 دارالعلوم ہے جہاں دورے تک کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی طرح ساؤتھ افریقہ وغیرہ، یہ سب کے سب اسی تبلیغی محنت کی وجہ سے ہوا ہے۔ اس وقت شیطان اور شیطانی ذہن رکھنے والوں کا سارا زور دعوتی کام کو ختم کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اس لیے ہم اس وقت سوائے دعوتی محنت کے اور اس کے مرکز نظام الدین کی حفاظت کے کسی طرف بھی اپنی توجہ مبذول کرنے کے حق میں نہیں ہیں۔ تمام دعوتی کام کرنے والوں سے، علماء کرام سے یہ بھی کہتے ہیں کہ علماء روزانہ درجنوں فون کرتے ہیں، میسیجز بھیجتے ہیں۔ ہم ان سے بھی یہی عرض کریں گے کہ علماء دیوبند ہمارے سروں پر چھت کی مانند ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن چند مفاد پرست اور نااہل قسم کے ذمہ داروں نے دارالعلوم کی شبیہ بگاڑ رکھی ہے، سو ہم ان کے تعاقب اور ان کے اصلاح کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ ہم صرف دارالعلوم دیوبند کے شعبہ افتاء کی انتظامی لابی کی تصحیح چاہتے ہیں، اس لیے کہ موجودہ دارالافتاء کی لابی میں غیر مخلص اور فاسد مکتب فکر کے لوگ شامل ہیں، مثلا مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا ارشد مدنی صاحب، مفتی مصعب صاحب علی گڑھی، مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری۔ اس طرح کے احباب کو چن چن کر سائٹ پر کر دیا جائے اور اللہ سے ڈرنے والے، امت مسلمہ کا صحیح درد رکھنے والے پرہیزگار لوگوں کو آگے لایا جائے۔ ایک یہی صورت ہے دارالعلوم دیوبند کی بازیابی کی۔ اس وقت جو بھی مدارس مفتی ابوالقاسم صاحب، مولانا ارشد صاحب مدنی والے دارالعلوم کی دہائی دیں گے تو عوام ان کا کوئی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہوں گے۔ اس لیے ہوش حواس سے کام لے۔ موجودہ وقت میں دارالافتاء کی لابی دعوتی کام کے ذمہ داروں کو انصاف فراہم نہیں کر رہی۔ ہر چیز باقاعدگی کے ساتھ دارالعلوم کے شایع نشان عوام میں آنی چاہیے۔ ہم نہتے اکیلے ہیں، کوئی ہمارا ہاتھ بٹانے والا بھی نہیں، لیکن ہم اپنی ہر بات کو 100% مدلل طور پر پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دارالعلوم تو ہے ہی اس کام کے واسطے، روح تڑپ اٹھتی ہے جب دارالعلوم کی طرف سے آڈیو بیان جاری ہوتا ہے یا پھر لیٹر پیڈ پر کوئی فتویٰ جاری ہوتا ہے تو نہ اس پر فتوے کے مراجع لکھے جاتے ہیں، نہ ہی مستفتی کو وقت دیا جاتا ہے۔ کورٹ کچہری کا مجسٹریٹ کسی مسئلے میں فیصلہ صادر کرتا ہے تو درجنوں سے بھی زیادہ صفحات میں اس فیصلے کے مراجع اور اس کی فروعیات تک لکھ کر بھیجتا ہے۔ دارالعلوم کے فتوے اس طرح کے کیوں نہیں ہوتے؟ فتووں کو دیکھا جائے تو یوں لگتا ہے کہ کسی جاگیردار اور ڈیرے کی طرف سے حکم نامہ موصول ہوا ہے۔ ہم الحمدللہ مخلص ہیں، ہمیں کسی سے کوئی گلہ نہیں اور نہ ہی کسی کی عزت اور آبرو سے کھیلنے کا ہمیں شوق ہے۔ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا کام کریں اور دعوت کا کام کرنے والے کو اپنا کام کرنے دے، ان کے اجتماعات میں خلل اندازی نہ کرے۔ اللہ ہم تمام کے قصوروں کو معاف کرے، اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد